وبركاته حامدا ومصليا ومسلما وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والزاريات ذروا فالحاملات وقرا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، پروگرام انوار قرآن حسب معمول حاضر خدمت ہے۔ پوڈ کاسٹ نمبر 73 میں آپ کی بزم خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ شیخ نوید، آج ان کے چچا کی طبیعت خراب ہے، دعا کرتے ہیں اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ، شفاء کامل اور عاجل نصیب فرمائے اور ان کی تیمارداری اور عیادت کو قبول فرمائے۔ سورہ زاریات جو پڑھے گئے ہیں، الحمدللہ ابھی فوراً تراویح پڑھا کے سکندرآباد کی جامع مسجد میں الحمدللہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ زاریات مکیہ ہے اور اس میں 60 آیتیں ہیں۔ سورہ زاریات میں 60 آیتیں۔ ابتدائی 4 آیتوں میں اللہ پاک جمہور مفسرین کے مطابق ہواؤں کی قسم یاد فرماتا ہے۔ قسم یاد فرمانے کا اللہ پاک کا جو مقصد توحید ہوتا ہے، وہ آنے والے مضمون کو اہمیت دینا مقصود ہے کہ انما توعدون لصادق، جس کا وعدہ کر رہے ہیں نبی کہ قیامت حق ہے، وہ یقیناً سچ، وعدہ سچ ہے، وعدہ کرنے والا بھی سچ ہے، میرا کلام سچ ہے۔ تو قیامت کی ہولناکی کو پیش کیا ہے ابتدائی آیتوں میں، اور اللہ سبحانہ نے کافروں کے حوالے سے ابتدائی آیتوں ہی میں 12-13 میں کافر اجلت چاہتے تھے کہ قیامت کیوں نہیں آ رہی، قیامت کیوں نہیں آتی۔ آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے متشدد کافروں کی زبان پر یہی جملہ ہے، کوئی قیامت آنے والی ہے نہیں، یعنی جو ظلم ہم کر رہے ہیں نا، وہی ظلم قیامت ہے، اب کوئی اور قیامت نہیں آئے گی۔ یہ خدائی دعویٰ اس کو کہتے ہیں، معاذ اللہ، آج بھی کر رہے ہیں لوگ۔ اللہ پاک ہمارے لیے 1400 سال پہلے ہی رہبری کی کتاب نازل کی ہے اور ہمیں کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ جلدی چاہتے ہیں، ان کو کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، چکھو، بہت جلدی تھی نا۔ اور متقیوں کے لیے باغات اور چشموں کی بشارت دی گئی ہے کہ یہ نیکوکار متقی تھے، اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو نیکوکاروں کی غلامی نصیب فرمائے۔ اسی طرح اپنی نشانیوں کا، اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور بالخصوص وفی انفسکم آیت نمبر 21 میں کہ تمہارے اندر بھی میں موجود ہوں، تمہارے اندر بھی موجود ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آنے کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر ان کی عمر کے حوالے سے ان کی جو اہلیہ تھی وہ ان کا بھی تذکرہ ہے، جو بار بار آپ سن چکے ہیں۔ اور بڑے کرم نواز، مہمان نواز حضرت ابراہیم علیہ السلام، بالخصوص گائے کے بچے، بچھڑے جس کو کہتے ہیں، سے مہمان نوازی کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کی شاہکاریت کا کانسیپٹ پیش کیا ہے سورہ زاریات میں۔ ایک بار آپ بھی ضرور پڑھیں۔ قوم عاد، قوم سمود، ان کی سرکشیاں، ان سب کا ذکر ہے۔ قوم نوح کے حوالے سے فرمایا گیا یہ قوم فاسق تھی، اور اس کا انجام آپ کو طوفان نوح کی شکل میں دیکھ لیے۔ بالخصوص آیت نمبر 49 میں اللہ پاک نے ہر چیز کو 2 جوڑا، مطلب جوڑا پیدا کیا ہے۔ خلقنا زوجین، ہم نے زوجین پیدا کیا ہر چیز میں سے۔ بھاگو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف بھاگنے سے مراد یہی ہے جو امام اہل سنت کہتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔
اور قرآن پاک کی دوسری آیتیں بھی کہتی ہے من یطع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی بارگاہ میں آ گیا۔ صحیح بخاری میں بھی ہے 3 شخص کا واقعہ، ایک شخص بھاگ گیا، 2 شخص جو ہے جہاں جگہ ملی وہیں، تو جو بھاگا تھا اس کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ سے بھاگ گیا، اللہ سے دور ہو گیا، اور جو قرب مصطفیٰ پایا تھا، محفل مصطفیٰ پایا تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقد لیسی سے، غالباً یہ روایت ہے بخاری شریف میں، کہا کہ اس نے وہ اللہ کی پناہ لی، فآویٰ الی اللہ، وہ اللہ کے پاس آیا۔ تو خدا کے رسول کے پاس آنا اللہ کے پاس آنا ہے۔ شرک کی مذمت کی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے جیسا کسی کو معبود نہ بنایا جائے۔ محبوب بناؤ ٹھیک ہے، معبود نہ بناؤ، اور جو بناتے ہیں ان سے روگردانی کرو، ان کی طرف توجہ نہ دو۔ اور سب سے مین آیت نمبر 55 میں کہ نصیحتیں جو ہے یقین اور ایمان والوں کو ہی فائدہ دیتی ہیں، بے ایمان کو نصیحتیں فائدہ نہیں دیتی۔ بڑی عبرت والی بات ہے۔ اسی طرح اسی آیت میں، اسی سورہ میں ہے آیت نمبر 56 میں کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی کے آیت نمبر 58 میں ہے کہ بے شک اللہ ہی رزاق ہے، طاقتور ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اس لیے محنت کرنے کے لیے ضرور کہتا ہے لیکن رزق وہی عطا کرتا ہے۔ کہاں رکھا ہے آپ کو تلاشنے کا حکم دیتا، 2 پاؤں اسی لیے دیا ہے، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تمہارا جو حصہ قسمت ہے منتشر ہو کر کے تلاشو، کیوں دیا ہے میں نے۔ آخری میں آیت نمبر 60 میں ہلاکت کافروں کے لیے قسمت میں ہے، یہ صاف اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ طور ہے، یہ بھی مکیہ ہے، اور اس میں 49 یعنی 59 آیتیں ہیں، 49۔ اللہ پاک اپنی روش توحید کے تناظر میں قسم یاد فرماتا ہے طور کی، کتاب مستور کی، یعنی قسم فرمانے کے بعد کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع، ابتدائی 7 آیتیں، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہے، یعنی یقیناً واقع ہونے والا ہے، قیامت واقع ہوگی۔ اس پر زبردست مطلب اللہ کی طرف سے بار بار چتاونی، تاکہ تصور آخرت ہمارا ایکٹیو ہو۔ نبی کو جھٹلانے والے کے لیے ویل ہے، ویل بمانا ہلاکت ہے، اور وہ جہنم کی طرف دھتکارتے ہوئے لے جائے جائیں گے۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں جو خاص طور سے کئی موقعوں سے آپ نے سنا ہے، آج بھی اس کی وضاحت کروں، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت بھی ایمان لائی، تو وہ جب مریں گے وہ بھی، یعنی ان باپ ماں بھی مریں گے اور ان کی اولاد بھی مرے گی، دونوں حالت ایمان میں، تو اسٹیٹس کچھ بھی ہو، مثلا باپ ماں کا اسٹیٹس بلند ہو، اعلیٰ علیین میں ہو، اور نسل کا اپنے اعمال کی اسٹیٹس کی بنیاد پر نیچے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا الحقنا بہم ذریتہم، کہ نہیں، ان کی نسلوں کو بھی ان سے ملا دو، سبحان اللہ، آیت نمبر 21 میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے مقرب بندوں کے سب کو طفیل میں ہمیں عزت ملتی ہے، ہمیں درجے ملتے ہیں، ہمیں رتبے ملیں گے، بس ایمان شرط ہے، ایمان میں ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ طور کی انتہائی آیتوں میں اللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات، حبیب مکرم اپنے رب کے حکم کے لیے صبر فرمائیے کیونکہ آپ ہماری آنکھوں میں رہتے ہو۔ جملے پہ غور، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری آنکھوں میں رہتے ہو۔ واہ، خدا کی آنکھ میں رہنا آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو کوئی اگر پیر آپ کا پیر کہہ دے آپ ہمیشہ میری نگاہوں میں ہیں، آپ ٹینشن نہ لیجیے، کیسی دل باغ کیسا دل ہو جاتا ہے۔ سوچے رب کہہ رہا میرے حبیب آپ میری آنکھوں میں ہو، سبحان اللہ۔ تسبیح کرو، حمد بیان کرو، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 49 انتہائی آیت ہے۔ سورہ نجم، سبحان اللہ، سورہ نمبر 53، یہ بھی مکیہ ہے اور اس میں 62 آیتیں ہیں۔ ہاں 62 آیتیں، جو آیت سجدہ بھی ہے آخری۔
اس میں بالخصوص آیت نمبر 18 تک، بلکہ 19 تک، ہاں 18 تک خاص طور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملأ اعلیٰ یعنی معراج النبی میں جانے کا بالکل ڈیٹیل ملتا ہے۔ قسم ہے معراج سے تشریف لانے والے اس ستارے کی، اے صحابہ کرام کی جماعت، تمہارا یہ ساتھ رہنے والا نبی نہ گمراہ ہوا نہ بھٹکا، یہ کچھ نہیں بولتا اپنی خواہش سے، یہ تو وحی الہی بولتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے جائیں یہاں پر کچھ لوگ جن کے سینے میں بغض ہے، توہین ہے، وہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے سکھایا۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب حضرت جبریل علیہ السلام نبی کے استاذ ہیں معاذ اللہ، اور استاذ افضل ہوتا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل افضل ہیں، حالانکہ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنا فتح اللہ کا تذکرہ اسی میں ہے کہ قرب کی انتہا، قاب قوسین کا ذکر اسی میں ہے۔ کیا بات ہے! خصوصی راز و نیاز کی بات کا ذکر آیت نمبر 10 میں ہے۔ بہرحال ایک بار ضرور مطالعہ کریں، سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے، اور سب سے بڑی بات اور ذکر یہ ہے کہ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک کی ذات کے دیدار کا تذکرہ ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، بصر ماتھے کی آنکھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار فرمایا، اور ایسا کہ نہ پلک جھپکی، نہ ادھر نہ ادھر۔ واہ! غش کھا گئے کلیم مگر ہنس پڑے حبیب، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 32، یہ بہت ہی عبرت آمیز بات ہے، اور اس کی کئی روایتیں احادیث میں بھی، تفسیر کے حوالے سے بھی آپ کو اس کا نچوڑ بتاؤں انوار قرآن کے نام سے، کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ خود کو مزکہ مت سمجھو، خود کو صاف ستھرا مت لوگوں میں بتاؤ، خود کو آج کے حساب سے کہوں نا تو خود مت بنو، خدا اگر بناتا ہے تو اللہ کی طرف توجہ دے کر شکریہ ادا کرو، لیکن خود بننے کی کوشش مت کرو۔ خود کچھ نہیں بن سکتے خدا جب تک نہ بنائے۔ جو میں 70 حج کر لیا، میں 50 عمرہ کر لیا، میں نماز پڑھتا ہوں، یہ میں جو ہے نا، اس سے منع کے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، کون متقی ہے وہ خود جانتا ہے۔ کس کو بتا رہے ہو کہ میں نے اتنا حج کر لیا، اتنا وہ کر لیا؟ تو اس سے ممانعت ہے ریاکاری کی، خود سری کی، خود سرائی کی۔ اور الغیب کا ذکر ہے کہ اللہ ہی کے پاس علم الغیب ہے، اب اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ بالخصوص آیت نمبر 38 میں اور 39 میں تھوڑا سی مس لیڈ کرتے ہیں غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ، وہ اس طرح کہ کوئی اٹھانے والی جان بوجھ دوسرے کا نہیں اٹھائے گی، یا اور انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنا وہ کوشش کرے۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دیکھا آپ نے، اب حالانکہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں بار بتا دیے گئے ہیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقین، سورۃ الزخرف کے حوالے سے 67 جو آیت نمبر ہے۔ بہرحال یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ انسان پرسنلی طور پر کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے، یعنی اپنے من سے نہیں اٹھائے، اللہ کی اجازت ہوگی تو اٹھائے گا۔ اسی طرح جیسے ابھی دیکھا سورۃ الطور کی آیت نمبر 21 میں دیکھا نا کہ باپ ماں کے صدقے میں اولاد کو وہ لیول مل گیا، تو اٹھایا نا۔ اور انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنا وہ کوشش کیا، یعنی اپنے عمل کا، تو یہ تو گارنٹیڈ ہے، باقی فضل الہی ہو تو سبحان اللہ، یہ مراد ہے۔ انتہائی آیتوں میں سجدہ کا ذکر ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، جو بھی ویڈیو دیکھیں یا سنیں، یہ آیت سنتے ہی سجدے میں ضرور گر جائیں، سجدہ کر لیں۔ انشاءاللہ میں بھی کروں گا، نماز میں بھی کیا میں نے، پھر یہاں بھی کروں گا انشاءاللہ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سورۃ النجم مکمل ہوا۔ سورۃ القمر، سبحان اللہ، سورہ نمبر 54،
اس میں بھی 55 آیتیں ہیں، مکیہ ہیں یہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ترجمہ پر بھی غور کریں، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ترجمہ کر رہا ہوں، رحم والا، یہ کنٹینیوٹی کا ایک ترجمہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس میں خاص طور سے جو سب سے پہلی آیت ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شق القمر کے معجزہ کا ذکر ہے۔ ون شق القمر، چاند پھٹ گیا، پاسٹ سنٹینس ہے، چاند شق ہو گیا۔ سبحان اللہ، مثلیت کا دعویٰ کرنے والے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتائیں، اگر مگر تو اب میں بولوں گا ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا نبی کی طرح ہونے کی بات ہی چھوڑو، ازواج مطہرات کو نسبت محمدی نے با کمال کر دیا، امہات المومنین بن گئی، اور آپ کہہ رہے ہو ہم نبی کی طرح ہیں، معاذ اللہ۔ اچھا، سورۃ القمر میں ایک آیت بار بار، مثلا آیت نمبر 17 میں، اسی طرح آیت نمبر 22 میں، اسی طرح آیت نمبر 32 میں، اور 40 میں، یہ 4-5 جگہوں میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لِلذِّكْرِ، زال سے، لِلذِّكْرِ، اور تحقیق کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کیا ہے۔ ذکر کے لیے، ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر سمجھنے کو تھوڑی بولتے ہیں، یاد کرنا قرآن آسان ہے، سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ابھی آگے آئے گی اس کی مزید۔ سورۃ القمر، سبحان اللہ، مجرمین کا دردناک انجام اس میں پیش کیا گیا ہے۔ پلک جھپکتے ہمارا حکم آئے گا، قیامت آ جائے گی، عجلت نہ کریں۔ 52 میں کل شیء فعلوہ فی الزبر کل صغیر و کبیر مستتر۔ 53 کہ ہر چھوٹی چیز، ہر چھوٹا عمل، ہر بڑا عمل، سب بالکل ڈیٹیل کے ساتھ اللہ کے پاس موجود ہے۔ ایک لفظ ہے انتہائی آیت نمبر 55 میں، مقعد صدقن، جو لوگ متقی ہوتے ہیں نا، وہ ان کے لیے کیا کیا ہے، الحمدللہ وہ تو ہے ہی، لیکن ایک خاص ہے مقعد صدق۔ یہ کیا ہے؟ مقعد صدق کی مختلف تفسیر ہے، لیکن سب سے آسان انداز میں کہہ دوں، مقعد صدق ہے کہ اللہ جو اقتدار والا ہے، مالک ہے، عزت والا ہے، شان والا ہے، وہ اپنے قرب خاص میں عزت کے ساتھ بٹھائے گا، قرب خاص میں اپنی شان کے مطابق وہ عطا کرے گا متقیوں کو۔ متقیوں کا یہ خاص انعام ہے، سبحان اللہ۔ سورۃ القمر مکمل۔ سورۃ الرحمن مدنیہ ہے، اور اس میں 8 اور 70 یعنی 88 آیتیں ہیں۔ اس میں سب سے بڑی خصوصیت سورۃ الرحمن کی، اس کو عروس القرآن بھی کہا گیا ہے، اور سب سے بڑی بات جو 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کما بولتے ہیں جنات اور انسان، دو کو بولتے ہیں کما، کا ایک کو، کما دو کو، کم سب کو، تو کما تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کتابوں میں دیکھیں گے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہ تم نہیں، جنات جن کو مکلف اللہ پاک نے بنایا ہے۔ سورۃ الزاریات میں بھی 56 دیکھے آپ کہ ہم نے جنات اور انسان، تو یہ جنات اور انسان دونوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی نعمتوں کے ذکر کی انتہا کر دی ہے، اور بار بار 31 بار، اب پورے سورہ میں 77 آیتیں ہیں، 78 آیتیں ہیں، اور اس میں جو ہے 31 بار، یعنی کم سے کم 50% جو ہے ایک ہی آیت ہے۔ اب آپ سوچیں ویسٹ تو ہوگا نہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کبھی آپ کسی کو کسی کی اہمیت مطلب جتانے اور بتانے کے لیے آپ بھی کہتے ہیں نا، بھول گئے، تو اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں نا، تو مطلب بار بار یاد دلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو یاد رکھو۔ تو ایسے ہی 31 بار۔ اچھا، ایک وظیفہ آپ کو دوں جو بزرگوں سے ملے ہیں، وہ وظیفہ یہ ہے کہ جس عورت کو اولاد نہ ہو، جو بے اولاد ہے، وہ 31 بار جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، یہ کالے دھاگے میں پڑھے بھی
اول آخر درود شریف پڑھ کے اور کالے دھاگے میں لکھے تو انشاءاللہ صاحب اولاد ہوگا، قرآن کی برکت سے کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ ہے، سورہ نمبر 56 ہے۔ سورہ واقعہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ سورہ واقعہ پڑھا جائے جس گھر میں، اس گھر میں کبھی فاقہ کشی نہیں ہوگی، اس گھر میں غربت نہیں آئے گی۔ واقعہ یہ قیامت سے ریلیٹڈ ہے، لیس لوقعتہا کاذبہ، قیامت کے واقع ہونا جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ، اور خاص طور سے سورہ واقعہ میں یہ تین پہلو کو، تین طرح کے ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک تو سابقون الاولون، اور ایک اصحاب یمین، اور ایک اصحاب شمال۔ یا سابقون الاولون وہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور اصحاب یمین وہ جن کے رائٹ ہینڈ میں نام اعمال دیا جائے گا، اور اصحاب شمال وہ جن کے لیفٹ ہینڈ میں اعمال دیا جائے گا۔ آپ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے ہاتھ میں اعمال عطا فرمائے۔ یہ خوبصورت نچوڑ تھا الحمدللہ۔ مقرب بندوں کے لیے روح و ریحان اور جنت و نعیم ہے، سبحان اللہ، اور جھٹلانے والوں کے لیے کھولتا پانی ہے، دھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ الحدید، سورہ نمبر 57، یہ بھی سورہ حدید مدنیہ ہے، وہی 29 اور اس میں 29 29 29 آیتیں ہیں۔ سورۃ الحدید میں 29 آیتیں ہیں۔ شروع میں اللہ پاک جو ہے تسبیح کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوق تسبیح کرتی ہے، اور وہی عزت والا ہے، حکمت والا ہے، اسی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین، وہی مردہ زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت نمبر 1 2 3 ابتدائی آیتوں میں اللہ پاک اپنی شان قدرت اور اپنی نشانات اور آیات و بینات کو اعلان کر کے یہی ذہن دے رہا ہے کہ میں ایسا ہوں تو مجھے بلیو کرو، مجھے مانو۔ آیت نمبر 10 میں صحابہ کرام کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ کل وعد اللہ الحسنہ، تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ لیا ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا فتح مکہ کے بعد کے ہوں۔ صحابیت جن کی بھی ثابت ہے وہ سب اللہ پاک کی بارگاہ میں جنتی ہیں۔ آیت نمبر 12 میں ایمان والے مرد اور عورت کی تعریف کی گئی ہے کہ ان کو جنتیں ملیں گی، اور وہ یہ بڑی کامیابی ہے ان کے لیے۔ اور آیت نمبر 13 سے لے کر کے آیت نمبر 15 تک منافقین، گستاخ رسول کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ گستاخ رسول کا تصور کیا ہے۔ جب وہ اپنے بد انجام کو دیکھیں گے تو ایمان والوں سے کہیں گے یار ہماری طرف دیکھو نا، ہم تم سے نور لینا چاہتے ہیں۔ تو ایمان والے کہیں گے چل پیچھے ہٹ، اپنا نور تلاش جا کر کے، اور ایک دروازہ اہل ایمان اور اہل نفاق یعنی منافقین کے بیچ میں ایک دروازہ اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، جس کے باطن میں یعنی اندر میں رحمت ہوگی اور ظاہر میں عذاب ہوگا۔ پھر وہ منافقین آواز دیں گے ایمان والے کو کہ ہم تو تم سب کے ساتھ رہتے تھے نا، جیسے دیکھیے آج بھی نماز پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو مومنین کہیں گے ہاں، لیکن تم جو ہے اپنے نفس کی بنیاد پر سعودی ریال میں بک گئے تھے نا، امریکی ڈالر میں بک گئے تھے، دنیاوی لالچ میں بک گئے تھے، آرزو نے تمہیں ہلاک کر دیا تھا نا۔ ٹھیک ہے، آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا، کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہارا مولا ہے۔ دنیا میں مولا کا انکار کرتے تھے نا، حضور کی مولائیت کا، علی کی مولائیت کا، اولیاء اللہ کی مولائیت کا انکار کرتے تھے نا، جاؤ جہنم تمہارا مولا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 16 میں اللہ پاک اہل ایمان سے فرماتا ہے کہ اپنے دل کو ذکر الہی اور اللہ قرآن پاک کے لیے جھکا دو، اپنے دل کو یعنی عبادتوں کے لیے جھکا دو۔ مطلب ذکر الہی سے غافل رہو گے تو دل گھٹ ہو جائے گا، اور دل جب آپ کا خراب ہونا شروع ہو جائے گا تو وہی مین
پارٹ ہے باڈی کا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے دل کو نرم رکھیں، اور نرم اسی وقت ہوتا ہے جب ذکر الہی آپ کریں گے۔ آیت نمبر 18 میں صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اسی لیے میں نے اس سال ایک شرعی فتوے کے حوالے سے بھی ایک جملہ کہا ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کو بھی کچھ پیسے دیں تاکہ وہ اپنے سسرالی خاندان، آپ اپنے خاندان میں تو دیں گے ہی، وہ اپنے سسرالی خاندان میں بھی، یعنی اپنے ہاتھ سے بھی اپنے آشناؤں کو اور اپنے خاندان والوں کو بانٹیں، ان کو بھی جذبہ پیدا ہو، تاکہ گھر کی آل اولاد میں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہو۔ سورۃ الحدید، لفظ حدید کا معنی ہوتا ہے لوہا، اور اس کا تذکرہ جو ہے آیت نمبر 25 میں ہے کہ ہم نے حدید کو نازل کیا، اس میں بڑی قوت کی چیز ہے اور لوگوں کے بڑے فائدے ہیں، اور آپ ہم دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں بدعت حسنہ کا سمجھیے تذکرہ ہے۔ رہبانیت یعنی وہ خلوت نشینی، میری کتاب بدعت کی حقیقت میں اس کا ڈیٹیل ہے کہ وہ خلوت نشینی جو خود ان لوگوں نے ایجاد کر لیا تھا، یعنی اہل توریت نے، صاحبان توریت نے اپنے سے ایجاد کر لیا تھا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، لیکن ان کی ایجاد کرنے میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں عمل کا دارومدار نیتوں پر۔ اگر کوئی چیز آپ فاؤنڈنگ کر رہے ہیں لیکن اس کا ارادہ اچھا ہے اور اس کا بیس بنیادی طور پر صراحتاً قرآن و حدیث سے نہیں ملتا ہے، لیکن وہ اپوز آف قرآن حدیث بھی نہیں ہے، تو اسی کا نام بدعت حسنہ ہے، اور اس پر ثواب ملتا ہے، اس پر ثواب ملتا ہے الحمدللہ۔ فضل اور کرم اللہ ہی کے پاس ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وہ فضل عظیم والا ہے۔ انتہائی آیت، یعنی چاہت کے لائق بناؤ، اللہ کی چاہت کے لائق خود کو بناؤ، اور اللہ اسے چاہتا ہے جو اس کے چاہے ہوئے کو چاہتا ہے۔ یعنی اللہ کے محبوب بندوں کے حوالے سے جیو گے تو اللہ آپ کو بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ سورۃ الحدید۔ اب یہاں پر سورۃ المجادلہ، پارہ نمبر 28، سورہ نمبر 58۔ سورۃ المجادلہ مدنیہ ہے، اور اس میں 22 20 اور 22 22 آیتیں ہیں۔ یہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ قرآن اہل علم کے بغیر سمجھ نہیں سکتے، یاد تو کر سکتے۔ یہاں دیکھیں، آپ ترجمہ کر رہا ہوں، سمجھیے گا۔ اللہ نے سن لیا اس بیوی کی بولی جو اے حبیب آپ سے اپنے شوہر کے تعلق سے لڑ رہی تھی، جھگڑ رہی تھی، اور اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وہ حضرت خولہ تھی۔ نہیں، خولہ بنت سالبہ کہا ہے، ان کے شوہر اوس بن صامت زمانے جاہلیت کی ایک رسم زہار کہہ دی، یعنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دی، جو اب اس پر میں نے کل بھی اس کا پورا ڈیٹیل بتا دیا تھا۔ میں اس سے ایک نقطہ دے رہا ہوں کہ اس عورت کی بولی سن لیا، لفظ عورت بھی نہیں ہے، التی سے ہم عورت کا ترجمہ کر رہے ہیں، ورنہ التی مؤنث کے لیے ہے، بچی بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، یہ خاص عورت مراد ہے، ظاہر ہے۔ اگر علماء تفسیر کے پاس آپ نہیں آئیں گے تو مس کوٹ کریں گے کہ نہیں، آپ ڈکشنری سے ترجمہ کریں گے تو اس مؤنث کی بولی سن لیا جو اے حبیب آپ سے لڑ رہی تھی، تو اب تو آپ کو تلاشنا ہوگا نا کہ وہ کون تھی، تو میں نے آپ کا نام بتا دیا، ان کا نام بتا دیا۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ قرآن کو یاد کرنا آسان ہے، سمجھنے کے لیے بغیر علم القرآن کے حاملین کے پاس گئے آپ جو ہے قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ اور وہی زہار کا مسئلہ جو ماں کی طرح کہہ دے، اس پارٹ سے جس میں شہوت کا کانسیپٹ ہو، مطلقاً ماں کی طرح کہے، مطلب اگر کہے کہ میری بیوی الحمدللہ میری ماں کی طرح ہے، اور وہ مراد لے کے جیسے ماں نمازی ہے، ماں تقویٰ پرہیزگاری کرتی ہے، تو یہ زہار نہیں ہوگا۔ ہاں، خاص پارٹ سے جو شہوت کا پارٹ ہو، اگر اس سے پیٹ ہے دے دے تو اس کا کفارہ ہے غلام آزاد کرنا، یہ پاسبل نہ ہو تو 2 مہینہ کنٹینیو روزہ رکھنا، یہ پاسبل نہ ہو تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا، لیکن کفارہ ادا کرتے وقت بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ یعنی
صرف طرح کہہ دینے سے، یعنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دینے سے بیوی سے جمع نہیں کر سکتے، نبی کو اپنی طرح کہو گے تو کیا ایمان میں رہو گے؟ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے سورۃ المجادلہ کے آیت نمبر 11 میں ایمان والوں اور علم والوں کو الگ الگ بیان کیا، حالانکہ علم والے جو ہیں، علم شریعت والے ایمان والے ہیں، لیکن ان کو الگ بیان کر کے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، علم والوں کے درجے بلند ہیں، درجوں علم والوں کو بلندی ہے، کیونکہ علم والے یہ باپ کے وارث نہیں، رسول پاک کے وارث ہے، رسول پاک کے، یہ ہماری اولاد ہماری جائیداد کی وارث ہوتی ہے، لیکن ہم جو وارث ہیں نبی کے علم کی، شریعت کے وارث ہیں۔ ہم علماء سے، حفاظ سے کہنا چاہتے ہیں کہ شریعت کو مت بیچیے، یہ وراثت مصطفیٰ کی ہے۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 12 میں جو حضرت علی نے جس پر صرف عمل کیا ہے، یہ میں نے بتا دیا کہ ایمان والو، جب رسول سے پرسنل بات کرنا چاہو تو صدقہ دے دو، جس پر صرف حضرت علی نے عمل کیا۔ پھر آیت کا حکم اٹھا لیا گیا، آیت باقی ہے، جس سے کہتے ہیں شان علی بھی باقی ہے، سبحان اللہ۔ بالخصوص سورہ مجادلہ میں حزب الشیطان اور حزب اللہ کا تذکرہ ہے۔ حزب الشیطان کون ہے؟ جو رسول پاک کا دشمن حزب الشیطان ہے، اولئک فی الاذلین، وہ بہت ذلیل ذلت میں رہیں گے۔ اور حزب اللہ کون ہے؟ سبحان اللہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے، چہیتا ہے، نبی کا ادب کرتا، نبی کی تعظیم کرتا ہے، اللہ ان سے راضی، یہی حزب اللہ ہیں۔ اللہ کے حزب اللہ والے تو جماعت، حزب مانے عربی لفظ ہے، اللہ کی جماعت ہی غالب ہوگی۔ سورۃ الحشر، سورہ مجادلہ مکمل۔ سورۃ الحشر جو ہے سورہ نمبر 59، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، یہ بھی مدنیہ ہے اور اس میں 24 آیتیں ہیں، 24 24 آیتیں۔ اللہ کی تسبیح کا تذکرہ ہے۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ کو ہر عیب سے پاک جاننا، پاک بیان کرنا، پاکی بیان کرنا۔ حشر کا لفظ آیت نمبر 2 ہی میں ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار آیت نمبر 2 کے آخری حصے میں ہے، اس سے قیاس مجتہدین کا پتہ ملتا ہے۔ قیاس کرنا خود قرآن کا حکم ہے۔ تو بولتے ہیں نا کہ عقل سے مسئلہ بتائے، تو عقل بھی اللہ نے عطا کی ہے نا، اگر ریلیٹڈ آف قرآن کر کے عقل کا صحیح استعمال کیا جائے تو نکلنے والا اور نکالنے والا مسئلہ بھی شریعت ہی ہے، یہ رب خود کہہ رہا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے رسول جو تمہیں دیں لے لو، اور رسول جس سے روکیں رک جاؤ۔ یہاں پر ہر طرح کا اختیار نبی کو، ایک دم بالکل ماں کا لفظ ہے، جو دیں۔ اب جو میں آپ سمجھ سکتے ہوئے شریعت جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کو دیے ہیں، قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ رسول سے ہم نے لیا ہے، تو آپ کوئی اس سے بڑی چیز ہو سکتی ہے؟ ہم تو قرآن کو سب سے بڑی بولتے ہیں نا، بڑی چیز، بڑی کتاب، ایسے ہی منہ پر آتا ہے۔ تو اس میں بالکل عمومیت ہے کہ نبی ہر چیز کے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اسی طرح سورۃ الحشر کی انتہائی آیتوں میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ میں پڑھتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب النار یعنی جہنمی، اصحاب الجنہ یعنی جنتی، دونوں ایکول نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسٹیج شیئر نہیں کر سکتے، یہ دھیان رکھتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جنتی کامیاب ہیں مصلحتاً اپنی جگہ پر ہے، لیکن توحید کا اسٹرانگنس یہی ہے کہ اگر آپ مومن ہیں تو آپ کفر کے حوالے سے بالکل بیزار رہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ هو اللہ الذی هو اللہ الذی هو اللہ الخالق، 3 بار ایک دم اپنی شان کو بیان کیا ہے۔ اور آیت نمبر 21 میں قرآن کی عظمت کے پہاڑ پر اگر یہ قرآن نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سوچیں قلب مصطفیٰ پرسکون ہے، کتنا عظیم ہے دل مصطفیٰ، اس پر نازل ہوا۔ سورۃ الممتحنہ، ممتحنہ بولتے ہیں جانچنا، جانچنا امتحان سے ہے ممتحنہ۔ 60 سورہ نمبر 60 ہے سورۃ الممتحنہ، مدنیہ ہے، 13 آیتیں ہیں سورہ ممتحنہ میں۔ اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، یعنی جو نبی کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ خلاصہ یہ کہ نبی کے دشمن کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے آپ۔ جتنی بھی غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں کوشش کریں، بلکہ جہاں تک پاسبل ہو ان سے دور رہیں، ان سے مصافحہ معانقہ، ان کی محفلوں میں، ان کی شادی بیاہ میں ہرگز ہرگز شریک نہ ہوں۔
फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से आयत नंबर 4 में आइडियोलॉजी पेश की है, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रसूलुल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए आइडियल, ऐसे हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी में आइडियल है। अल्लाह पाक ने आयत नंबर 8 और 9 में उन कुफ़ार के साथ जो आपको मारने, काटने, दहशतगर्दी वगैरह के साथ आपके मुल्क में पेश नहीं आते हैं, उनके साथ रवादारी आप कर सकते हो, और हम करते भी हैं, हम खरीदते हैं, वो भी खरीदते हैं, साजो सामान मिलते हैं, जुलते हैं, जो भी है। बस इबादत के ताल्लुक़ से ज़रा स्ट्रांग रहें कि इबादत में शिरकत नहीं होनी चाहिए, बाकी दुनियावी रवादारी कर सकते हैं, लेकिन जो मार काट की बात करें उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर आयत नंबर 12 में बैत का कॉन्सेप्ट है, और आयत नंबर 13 में अहले क़ुबूर यानी आस्ताने से जुड़ने का ताल्लुक़।